پالتا ہے، اللہ تعالی ہمیں پال رہا ہے نا، آیت نمبر 4. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہاں اس میں کیا کہا رب العالمین میں، آیت نمبر 5 ایک اور کیا ملی تھی ہمیں، غور کرنے کی، تدبر کرنے کی، ہے نا، تاکہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے. تو غور اور تدبر کیا بتایا گیا تھا کل؟ غور کرنا اور تدبر کرنا کیا بتایا گیا تھا؟ کیا بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ مطلب پڑھا رہا ہوں، کلاس میں ہوں میں یا کہیں اور ہوں میں؟ آواز میری نہیں آ رہی کسی کو؟ ارے تو بھیا مجھے انا للہ پڑھنا پڑے گا، ایسے آپ لوگ سناٹے سے بیٹھی رہیں گی تو پھر جو ہے مجھے پڑھنا پڑے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑا دکھائیے کہ ہاں سامنے آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کو پڑھا رہا ہوں، دیوار نہیں میرے سامنے ہے، لوگ ہیں. تدبر کرنا، غور کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، صرف ریڈ نہیں کرنا ہے. روح نکل جاتی ہے اندر سے میری بھی جو ہے. آیت نمبر 6 الرحمن الرحیم سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ابھی تو ریویژن کر رہے ہیں، جلدی سے پہلے سو کیجئے. دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں پر رحم کرنا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے نا. مالک یوم الدین، ہر ایک کام کو پلان کرنا کس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ آخرت کو سامنے رکھتے ہیں. آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے. یہاں پہ ایک آیت نمبر 8 ہمیں بتائی گئی تھی، آیت نمبر 8 ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے تھے. اس میں مطلب کیا ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہر اچھے کام میں سے پہلے عبادت کی نیت، عبادت کی کرنا. نیت کرنا، عبادت کی نیت کرنا. اور آیت نمبر 9 نستعین، دعا. تو ہر چیز میں اللہ سے مدد طلب کیجیے، ہر چیز میں اللہ سے مدد طلب کیجیے، اور قرآن مجید کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے. چلیے اب جواب دیجیے، نستعین کا ترجمہ. ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے. ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. چلیے آگے بڑھیے. دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی کتنے حصے ہم لوگوں نے کیے تھے؟ سورہ فاتحہ کا اس کے ٹاپک کے اعتبار سے کتنا حصہ تھا؟ 4. 4 تھا. کون کون سا بتائیے 4؟ نہیں سر 2 حصہ. دو اللہ کی حصہ. تعریف اور ہدایت، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا. اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ بٹ ہم لوگوں نے جب اس ٹائم پڑھا تھا، فرسٹ ٹائم جو ہم لوگوں نے جب اس کا ترجمہ اور اس کی ہلکی سی تفسیر پڑھی تھی، اس وقت سورہ فاتحہ کتنے حصوں میں تقسیم تھی؟ تقسیم ہے مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹاپک نہیں، کتنے حصوں میں سورہ فاتحہ تقسیم ہے؟ اللہ کی تعریف شروع کی 3 آیت، درمیان کی لاسٹ کی 3 آیت بندے کی دعا، ہدایت، بندے کی دعا، اور درمیان کی 1 آیت وہ اللہ اور بندے کے درمیان برابر. تو اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ جو بندے کی دعا ہے وہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اہدنا مطلب کیا ہے؟ اہدی ہدایت دے نا ہمیں، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا راستہ. ہاں؟ سیدھے یہ سیدھا راستہ ہے نہیں سر. یا یہ سیدھا راستہ ہے؟ جی سر. مطلب یہاں پہ ایک منزل آپ کی ہے، یہاں سے آپ چل رہے ہیں اور یہ سیدھا جڑ رہا ہے اور یہ گھماؤ والا راستہ ادھر. تو ہمیں کون سا راستہ چاہیے؟ سیدھا راستہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملا دے. تو عادت نمبر 10 ہمیں کیا پتا چلی؟ اللہ تعالیٰ سے ہر ایک کام میں
ہدایت کی دعا. ہدایت کی دعا دیجیے. ہدایت کے تعلق سے ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیے، تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن میں بیٹھائے رکھیے کہ ہدایت صرف جو ہے مطلب آخرت کا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیجیے کہ ہم نماز پڑھنے لگے، ہمیں ہدایت دیجیے کہ ہم جو ہے مطلب کہ اچھے بن جائیں، نیک کام کرنے لگے، صرف یہی نہیں بلکہ ہدایت دنیا کے کام میں بھی مانگنا چاہیے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہدایت دنیا کے کام میں بھی مانگنا چاہیے. اب دنیا کے کام میں ہدایت کا مطلب کیا؟ مان لیے آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو اللہ سے ہدایت مانگیے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیے کہ یہ کام صحیح سے ہو جائے، ہے نا؟ توفیق مانگنا جس کو کہتے ہیں. تو آخرت میں جس طرح سے انسان اللہ کی ہدایت کا یعنی اللہ کی طرف سے توفیق کا محتاج ہے آخرت کے کاموں میں، اسی طرح سے دنیا کے کاموں میں بھی بندہ اللہ کی توفیق کا محتاج ہے. تو دنیا کے معاملے میں بھی اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے طریقہ مانگے نا. اور دیکھیے دعا کے یہاں پہ دعا کے تعلق سے ایک چیز اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں. دعا کا نہ مانگنا یہ انسان کے اندر مطلب کبر پیدا کرتا ہے نا، کبر پیدا کرتا ہے کہ مطلب میں کر لوں گا. اور دعا کرنا یہ اس بات کا احساس ہے، اس بات کا مطلب انسان گویا کہ مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر طاقت نہیں ہے اس کام کو کرنے کی، چاہے دنیا کا کام یا آخرت کا کام. رب کریم میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کام کو کروا دیجیے. رجوع کرتا ہے اپنی بیچارگی کا اللہ کے سامنے بندہ گویا کہ دعا میں اظہار کرتا ہے، اور دعا سے دل کا سکون ملتا ہے. دعا جو ہے یہ ہر ایک عبادت کی جڑ کہی جاتی ہے، خلاصہ لب لباب عبادت کا کیا ہے؟ دعا ہے نا. تو دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑی چیز ہو یا کوئی خاص چیز وہی دعا میں مانگنی چاہیے، نہیں. ہمارے نبی نے تو سکھایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، اچھا صرف آخرت کے اللہ تعالیٰ جنت کی کامیابی دیجیے، جنت میں ایسا ہو جائے، قبر میں بچے وغیرہ وغیرہ، یہی دعا مانگنا ہے یا پھر دنیا بھی مانگنا چاہیے؟ دنیا بھی دنیا. اور میں آپ کو اس کی دلیل دے دوں، دنیا بھی مانگنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایک تو دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے یا برابر ہے یا اچھی ہے؟ کیا ہے؟ حقیر ہے، مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کے آرام کی کوئی حیثیت نہیں. مچھڑ کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ مطلب ایسے یہاں رہیے جیسے عابر سبیل، مطلب راستے سے گزرگاہ سے کوئی گزر رہا ہے اس طرح رہیے. لیکن باوجود اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اور یہ بتایا ہے، کیا بتایا؟ ایک تو دنیا حقیر چیز، اور دنیا میں حقیر چیز کیا ہے بھائی؟ آپ کا جو ہے مطلب جوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لیسأل احدکم، مطلب تم میں سے ہر ایک کو اپنی تمام حاجت اللہ سے کہنی چاہیے، حتی یسأل ششع علیہ، یعنی جو جوتے کا سول یا تسمہ ہے اس کی بھی آپ کو اگر سوال کرنا ہے تو اس کو بھی کس سے مانگیے؟ اللہ سے. کیا خبر ملی ہمیں اس میں کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیز، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمک لانا ہے نیچے سے تو وہ دعا کرے، نہیں، مطلب ہر ایک چیز میں خیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی محتاجی سے بھی ہمیں بچائیے. اور ایک چھوٹا سا کام بھی ہے دنیا کا، ایک بہت ہلکا سا کام، چھوٹا سا حقیر سا بھی کام ہے، اس تعلق سے بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اللہ کے محتاج ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. کہاں بڑا کام، چھوٹا کام بھی اگر دنیا کا ہے تو اس کے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی؟ یہ عادت نمبر 10 ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ترجمہ کیجئے. اہدنا ہدایت دے ہمیں. اہدنا ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں. ترجمہ کیجئے. المستقیم، سیدھا، راستہ، سڑک، صحیح، سیدھا.
سیدھا راستہ. سیدھا بھیا راستہ کیسا بھی صراط مطلب راستہ ہوتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم عادت نمبر 11 یہاں سے دکھ رہی ہے. انعمتا کون سا ورب ہے؟ انعمتا کون سا ورب ہے؟ ماضی ہے، فعل مضارع ماضی ہے، ماضی ہے اور فعل ماضی ماضی ہے میں سر. کون سا ہے؟ کیسے پہچانے کی فعل ماضی؟ امتا لاسٹ میں تا ہے. ہاں کیونکہ اس میں جو علامت ہے وہ ورب کی وہ کہاں لگی ہے؟ لاسٹ میں لگی ہے. وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا بس چلی گئی تو پیچھے سے دیکھ کے آپ اس کو پتہ لگائیں، ہے نا؟ ہے نا؟ تو لاسٹ میں مظاہرے میں یہ ادھر رہتا ہے. تو انعمت کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ نے انعام انعام کیا کیا علیہم ان سب پر. آپ نے انعام کیا ان پر. آپ نے انعام کیا ان پر. ہاں تو آیت نمبر 11 ہمیں کیا ملتی ہے اس کی روشنی میں؟ پڑھیے. ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے سر دپیرا. کام اچھا میں ایک منٹ چلیے پڑھیے. ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے اور اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش بھی کیجیے، ہے نا؟ صرف پلان نہ بنائیے بلکہ پلان کو عمل میں لانے کی کوشش بھی کیجیے. تو کیا ہمیں سب سے پہلی لائن کیا پتا چلی؟ اچھے لوگوں کی پیروی. کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ پیروی کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے اللہ میاں جس پر آپ کا انعام نازل ہوا، جن لوگوں پر، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھے لوگوں کی پیروی. اچھے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. اور اب تھوڑا سا مطلب یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کل تمام طرح کے فیشن چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. تو اس فیشن میں آپ دیکھیے کہ وہ فیشن شریعت کے دائرے میں ہے. ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اب سب لوگ بلیک اینڈ وائٹ بن جائیے، بلیک اینڈ وائٹ ہی مت بنیے، ہے نا؟ مطلب جائز طریقے سے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے انسان اپنا مطلب کہ خود کو بنا سکتا ہے، سجا سنوار سکتا ہے. لیکن جب ایک عورت کے تعلق سے، ایک لڑکی کے تعلق سے یہ بات کہی جائے تو پھر کیا ہے؟ اس کا وہ سجنا اور سنورنا کس کے لیے ہو؟ اس کے شوہر کے لیے. شوہر کے لیے. شریعت کے دائرے کا مطلب یہی ہے کہ آپ فتنے کا سبب نہ بنے، فتنے کا سبب نہ بنے، ہے نا؟ فتنے کا سبب نہ بنے. اور آج کل ایسا ہوتا ہے میری بہنوں، تھوڑا سا توجہ کی ہم لوگ کو ضرورت کرنی چاہیے کہ دیکھیے آج کل بہت فتنے کا دور ہے، بہت فتنے کا، خاص طور سے یہ جو موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا ہے. بعض دفعہ جو ہے سیلفی، مطلب ہم آپ لوگ کو نہیں کہہ رہے بٹ کیا کہ ہمارے گھر میں یہ چیز ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی بہن کرتی ہو سکتا ہے کوئی میری فرینڈ ایسا کر رہی ہو. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ریل بنا رہی ہے، یا پھر جو ہے کہیں گھومنے گئے واٹس ایپ پہ بہت، یا پھر کسی شادی میں گئے خوب سجے سورے ہیں، واٹس ایپ پہ ایک فوٹو کھینچ کے اس کو ڈال دیا، اسٹیٹس لگا لیا وغیرہ وغیرہ ہے. تو کیا ہوا؟ آپ پورا نماز پڑھ رہی ہیں، آپ ہمیشہ پردے میں رہتی ہیں. ایک وہ انسان جس نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں بٹ آپ نے اسٹیٹس پہ لگا دیا تو اب تو انلمیٹڈ ہو گیا نا بھائی. مطلب کون دیکھے گا آپ نہیں جانتے، کون اسکرین شاٹ لے کر کے کہاں شیئر کرے، کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی سر. تو یہ نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ہو گئے ایک دم سے، بلیک اینڈ وائٹ ہی اب میں بن کے رہوں گی، نہیں نہ رہیے. لیکن کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ دائرہ نہ کراس ہو جائے، کہیں میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں جو ہے میرے ذریعے سے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو، میں کوئی میرے ذریعے سے گناہ نہ ہو جائے. یہ سب چیزیں خیال کرنے پڑے. اسی وجہ سے فیشن جو آج کل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے فیشن جائز طریقے سے پورا کرنا چاہیے. اچھے سے اچھا کپڑا پہنیے لیکن وہ سطر کو ڈھکنے والا ہو، کھلا نہ ہو، چست نہ ہو کہ بدن کا حصہ ظاہر ہو. بچنا چاہیے ان ساری چیزوں سے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ بچیں گے سب. جی انشاءاللہ. اور اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے.
کلچر بنا دینا چاہیے. انسان کسی برائی کو دیکھ کے اڈاپٹ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ برائی کلچر کا حصہ بن جاتی ہے. تو ہم اچھائی کو جب کلچر کا حصہ بنائیں گے، اب آپ جائیے سعودیہ وغیرہ میں جائیے تو وہاں پہ لوگ جبہ پہنتے ہیں نا، جی سر. اور وہی جبہ اگر یہاں پہ ہم پہن کے مارکیٹ پہ ٹہلنے لگے یا 2-4 مسلمان پہن کے ٹہلنے لگے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تھوڑا سمجھیں گے کہ آئے ہیں، لگ رہا ہے کما وما کے باہر سے، اسی وجہ سے یہ پہن کے گھوم رہے ہیں. تھوڑا آڈ لگے گا نا، لیکن وہ کیوں لگے گا؟ اور وہاں پہ وہ صحیح لگے گا کیونکہ وہ کلچر ہے. اسی طرح سے ہمیں اپنے گھر کا ایک کلچر بنا لینا چاہیے کہ گھر میں یا پھر جو ہمارا خاندان ہے. اور بھائی دیکھیے، جو اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کرنے کسی گھر کا، کسی خاندان کا، کسی گھرانے کا، کسی فیملی کا، آنے والی جنریشن کا ہے. آپ سب جنریشن کا حصہ بنے گی، ماں بنے گی انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے بہتر ماں بنے گی یا جو ہیں تو وہ بہتر ماں بن رہی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو اصلاح ہوتی ہے وہ اوپر سے آ کے تو کوئی کرتا نہیں ہے، فرشتے تو آ کے کرتے نہیں ہیں، انسان ہی کرتے ہیں. ہم ہی اور آپ جیسے لوگ جب فکر کرتے ہیں تو ہمارا گھر سدھرتا ہے، پھر ہمارے گھر سے تھوڑا اور دائرہ بڑھتا ہے، پھر ہماری نسل سدھرتی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب چیزیں کرنے والی ہیں نا. تو انعمت علیہم، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا ہے نا. اچھے رول ماڈل کو فالو کرنے کے لیے ایک سے زائد جواب دیجیے. ان کے بارے میں پڑھیے، ان کی مثال ذہن میں رکھیے، اعمال چیک کیجیے، ان کی طرح عادت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. کیا ہے؟ اے سی اور ڈی. اے، سی اور ڈی. ڈی. سب بتائیے بھائی کیا ہے، صحیح ہے یا اے بی سی ڈی سب ہوگا یا اے بی ہوگا؟ اے سی اور ڈی. اے سی اور ڈی. اے سی اور ڈی. یہ اپنے اعمال کو چیک کیجیے، یہ کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ اپنے ہاں یہ اعمال بھی کو ہوگا. چیک کریں، یہ کیوں چھوڑ دیا؟ اور خود کا بھی تو جائزہ لینا ہے. یہ صرف پڑھ لیں گے، مثال ذہن میں رکھ لیں گے تو ہو جائے گا. اپنے آپ کو چیک کر کے پھر اس کو پیدا کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، غیر، علاوہ، المغضوب، یا نہ کریے. یہاں پہ غیر کا مطلب نہ بھی ہے. یہاں پہ المغضوب، جن پر غصہ کیا گیا. مغضوب کس کے وزن پر ہے؟ مفعول. مفعول. فاعل مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاعل. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آواز میری کٹ رہی سب کو؟ جی سر. جی سر. سب کو کٹ رہی ہے؟ کہاں ہے، کیا معاملہ؟ اب آ رہی ہے؟ جی سر. جی. مفعول، فاعل، کرنے والا. مفعول جس کے اوپر وہ کام کیا جائے، ہے نا. کیا گیا. تو غضب مطلب غصہ، اور مغضوب جس کے اوپر، جس پر غصہ کیا جائے. ہاں، غصہ علیہم، کیا گیا. المغضوب علیہم، جس پر آپ غصہ ہو. یہ سب اب پرانا ہے آپ کا، اس میں کچھ نیا ہے ہی نہیں. علیہم بھی آپ کا پرانا ہے، علی اور ہم. واو مطلب، اور لا مطلب، نہیں. نہیں. ضالین مطلب گمراہ. 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 تو اس میں ہم کو کیا پتا چلا؟ عادت نمبر 12 پڑھیے. برے پڑھیے. لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے. ہاں، تو برے لوگوں سے دور رہنا ہے، برے فیشن سے دور رہنا ہے، برائی سے دور رہنا ہے. ترجمہ کیجیے. المغضوب، جس پر غضب کیا گیا. کیا گیا. جس نے غضب مول لیا. یہ بھی ہے، جس پر غضب کیا گیا، دونوں صحیح ہے. پڑھیے فٹافٹ. یہ پچھلا بھی ہے. پڑھتے رہیے، سمجھاتے رہیے. سمجھا رسول سکتی ہیں؟ اللہ علیہ چلیے پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ علیہ. فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے.
آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ ہوں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہوں تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، ہوں یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب ہوں کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ ہوں جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری میرے بزرگی بزرگی بیان میں کی۔ ہوں ہوں اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ ہوں فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ہوں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ کچھ سر کچھ سے پہلے بھی کچھ ہے، نہیں جو کچھ وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ ٹھیک مسلم ہے۔ شریف کی حدیث ہے۔ کون اس کو بتا سکتا ہے 1 منٹ کے اندر 1.5 منٹ کیا کیا باتیں اس میں ہوئی؟ ہم؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کیا چیز؟ 2 چیزیں۔ سورہ فاتحہ ایک طرح سے بات ہے۔ کیا ہے؟ بات ہے۔ گویا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ کہتا ہے تو وہ اللہ میاں سے کنورسیشن کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، ادھر سے کہہ رہا ہے ادھر سے اللہ میاں اس کا جواب دے رہے ہیں، ہے نا؟ تو بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ جی جی سر۔ یہ کنورسیشن کون سنا سکتا ہے کل مجھے پورا خلاصہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جب ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اللہ میاں یہ کہتے ہیں، دوسری آیت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اللہ مالک یوم الدین کہتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں، اس طرح سے کون کون بتا سکتا ہے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی سر۔ اور کوئی ہے؟ جی سر انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے سر۔ انشاءاللہ۔ آپ چلیے ٹھیک ہے، تو کون یاد دلائے گا کہ یہ سننا ہے؟ کوئی یاد بھی دلانے والا چاہیے؟ چلیے ٹھیک ہے، تو یاد کر کے آئیے، کل یاد بھی دلائیے کہ سر آپ نے کل وہ کام دیا تھا، تو باقاعدہ اس کو سنا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی سر انشاءاللہ۔ یاد کرنا چاہیے سب چیزیں یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے نا، مطلب جو ہے آپ کے اندر ایک روح پیدا ہوگی۔ یہ جو اندر کی مشین کا جو سروس ہوتا ہے، مطلب جیسے موٹر سائیکل لے کے جاتے ہیں آپ سروس کرواتے ہیں، ویسے کیا ہوتا ہے اس کی اوور ہالنگ ہوتی ہے، گریس ہٹائے گا، موبل چینج کرے گا، بریک چیک کرے گا، سب چیز ہوا سب صحیح کرے گا، اس سے وہ اور اچھی موٹر سائیکل چلتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی بھی اوور ہالنگ ہوتی ہے، سروسنگ ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں سروسنگ کرتا ہے، ہارٹ کی سروسنگ ہے یہ سب۔ جتنی اچھی چیز اس میں آئے گی تو برائی اس میں سے نکلے گی، نکلے گی۔ یہ ایک فارمولا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب اس میں کیا بتا رہے ہیں، اسباق، دعا اور پلان کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کتنی دعائیں ملی؟ 12۔ کون کون سی؟ فٹافٹ پڑھیے۔ آیت نمبر 1 تعوذ اور تسمیہ اللہ میں کی ہم کو پناہ اللہ کی، پناہ لیجیے، آیت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، آیت نمبر 3 اللہ کے بارے میں اللہ کے مثبت بارے سوچ میں رکھیے، مثبت سوچ رکھیے، اللہ، آیت نمبر 4 ہر لمحہ ہر حال ہر حال میں اللہ ہر تعالیٰ کا شکر ادا اور ہر کیجیے، حال میں اللہ تعالیٰ اچھا، آیت نمبر 5 دوسروں پر علم حاصل حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر اور کیجیے، کائنات میں آیت نمبر 6 دوسروں پر دوسروں پر دوسروں رحم پر کیجیے، رحم کیجیے، آیت نمبر 7 آخرت کو مد نظر آخرت رکھتے کو ہوئے مد نظر رکھتے آخرت ہوئے، کو مدنظر رکھتے ہوئے آیت نمبر 8 ہر کام ہر کام سے سے پہلے عبادت کی پہلے نیت، عبادت کی آیت نمبر 9 ہر چیز میں چیز اللہ میں کی اللہ کی مدد مدد طلب کیجیے، آیت نمبر 10 اللہ اللہ سے سے ہدایت دعا کی کیجیے، دعا کیجیے، آیت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں لوگوں کی پیروی آیت نمبر 12 برے برے لوگوں لوگوں سے سے ہمیشہ ہمیشہ دور رہیے۔ لوگوں یہ سے 12 ہمیشہ دور رہیے۔ پیغام ہمیں تعوذ سے لے کر کے سورہ فاتحہ تک ہمیں ملتے ہیں۔ اب ان 12 کو کون سنا سکتا ہے کل؟ 2 کام،
कोशिश होगी इंशाअल्लाह। जी जी सर सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आलमीन का वाहिद बताइए। आलम, आलिम, आलम, आमिल, आलम। आलिमून। आलम, आलम। इसमें हम लोगों ने, अब इसके जरिए से हम थोड़ा ग्रामर भी सीखे ना। इसमें देखिए, इसमें हम लोगों ने कितने अफ़आल सीखे, कितने अफ़आल सीखे। अफ़आल से मुराद कौन से अफ़आल? हैं? कौन से अफ़आल? अफ़आल से देखिए, जब भी किसी अफ़आल मतलब देखिए, एक तो बिल्कुल नाउन है, प्योर नाउन है, एक प्योर नाउन होता है ना। अब जैसे मैं कहूँ किताब है, मैं कहूँ ये कॉपी है, डायरी है, तो ये क्या, ये प्योर नाउन है कि नहीं है? जी सर, जी सर। पेन प्योर नाउन है? जी जी सर, सर। बट नाउन सब प्योर ही नहीं होता है, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो अफ़आल से बनते हैं। जैसे यहाँ पे अलहम्द नाउन है या वर्ब है? इस्म फाइल, नाउन। नाउन है ना, अलिफ लाम लगा हुआ है, इस्म है ना। जी सर। लेकिन ये असल में इस्म है या ये किसी वर्ब से इस्म बन गया है? फिर वर्ब से इस्म बना है। वर्ब से बना है। है ना, वर्ब से इस्म बन गया है। अब हामिद इस्म है या वर्ब है? इस्म है। इस्म है। समझ में बात आ रही? सबको समझ में आ इस्म रही कि है। नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूँ? कोई ऐसा जी सर, जिसके आ रही है। ऊपर से बाउंस हो रहा हो? बाउंस हो रहा है, नहीं हो रहा है? लाइट मेरे यहाँ शायद भग गई है, फिर भी रोशनी है इसमें। तो देखिए, हामिद क्या है? इस्म है। बट क्या है, ये इस्म किससे बना है? वर्ब, हामिद, हमद वाला से हम हामिद। महमूद क्या है? नाउन है, बट ये नाउन कैसे बना है? वर्ब से बना है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसी तरह से तीन यहाँ से हम लेंगे। देखिए, एक तो हम लेंगे ये क्या कहते हैं, हमद। और हमद में हम जो है एक पूरी प्रैक्टिस करेंगे, पूरी प्रैक्टिस। थोड़ा सा ये मेरा साथ दीजिए तो आपको सीखने में मजा आएगा, फिर वो सीख लेंगे आप हमेशा के लिए। हमद में उसका माजी क्या था, है ना, उसका मुजाहरे क्या है, उसका अम्र क्या है ना, और हामिद, महमूद, हमद ये भी क्या है, और सबकी टीपीआई है। जैसे मैं आपको टीपीआई एक बार रिमाइंडर कराता हूँ, ये हम लोगों ने किया है। जैसे हमद मतलब क्या है? तारीफ होता है ना, हमद मतलब तारीफ। तारीफ। जी सर, हमद का फ़िअल माजी हमीदा। टीपीआई मेरे साथ कीजिए, हमीदा। हमीदा, ये हुआ ना, हमीदा हुआ है ना, हमीदा नीचे जी सर। करके। और यहमदु, यहमदु। पहले मुजारे में ऊपर करना था ना, ऊपर की तरफ, या क्या था? टीपीआई जी याद सर। है किसी को? पहले मुजाहरे की टीपीआई हम लोगों ने क्या की थी? ऊपर की थी ना, या नीचे की थी, क्या था? जी सर। हाँ तो हमीदा इधर बिल्कुल अपनी तरफ, हमीदा उसने तारीफ की, हमीदा उसने तारीफ की, उसने तारीफ की। यहमदु वो तारीफ करता है या करेगा? यहमदु वो तारीफ करता है। तारीफ करता है या करेगा। और फेले अम्र उसी से बना क्या? इहमिद, तारीफ कर। सामने इस तरह, फेले अम्र में इस तरह था ना, इस तरह सामने करके इहमिद, इसे हुक्म देते इहमिद, इहमद। इहमिद तारीफ कर। तारीफ कर। तारीफ कर। हाँ, और जो करने वाला है उसके लिए क्या था? हामिद, करने वाला, देने वाला ना, हामिद तारीफ हामिद, करने वाला। तारीफ करने वाला। और जिसकी तारीफ की जा रही है महमूद, मतलब वो ले रहा है, वो उसके ऊपर वर्ब हो रहा है ना। ये टीपीआई याद है या सब हो गया, हवा हो गया है? सर याद है। हाँ, महमूद जिसको याद है तो उसके लिए फौरन, जिसको नहीं भूल रहा है तो फिर रिवीजन हो जाएगा अभी। महमूद लेने वाला,
ہے نا, اور اسی سے کیا ہے, اسی سے جب اس کا مصدر بنتا حمد, اس کا ایک جو مین بنتا ہے, جو حمد یہاں پہ ناؤن بن گیا ہے, یہاں پہ جو ناؤن بن گیا نا, یہاں پہ جو ناؤن بن گیا حمد, حمد مطلب مٹھی باندھ دینا, ہے نا. اب اسی طرح سے میرے ساتھ ادھر کیجئے ملکہ کا, ملکہ یملکو, املک کرو, مطلب بادشاہیت, یا پھر اس کو جو ہے ملکہ مطلب ہوتا ہے جو مطلب کہ ملکہ مطلب وہ حکومت کرتا ہے, یملکو نہیں وہ حکومت کر, اس نے حکومت کی, یملکو وہ حکومت کرتا ہے یا کرے گا, املک حکومت کرو, مالک حکومت کرنے والا, مملوک جس پر حکومت کی جا رہی ہے مطلب رعایا, ملک مطلب حکومت, حکومت ہے نا. ہاں تو پھر میرے ساتھ کیجئے ملکہ ملکہ یملکو یملک املک املک مالک مالک مملوک مملوک ملک. ملک ٹھیک ہے, اسی طرح سے عبد, عبد اچھا جب آپ یہ عبدہ کریں تو اس کے آگے کا ورب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عبدہ, عبدو, ہاں, عبدت, عبدتو, عبدتو عبدتم, عبدنا. یہ اوپر کی وجہ سے کی دی گئی ہے, باقی آپ کو یہ نیچے کا ٹیبل یاد اس کے ذریعے سے ہو جائے گا. یعبدو جب ہم کریں تو یعبدو, یعبدون, یعبدون تعبدو, اعبدو, تعبدون, نعبدو, ہے نا. جی سر. ہاں جی سر ٹھیک ہے. عبدہ اس نے عبادت کی, عبد یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا, یعبدو عبادت کرتا ہے یا کرے گا, اعبد عبادت کرو, عبد عبادت عبادت کرو, عابد عبادت کرنے والا, عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی جائے, معبود جس کی عبادت کی جائے, عبادت عبادہ یعنی عبادت عبادت. عبادت تو یہ جو اتنا اہم ہے, یہ جو اس کو کہتے ہیں صرف صغیر ٹیبل, صرف صغیر, صرف مطلب ٹیبل, صغیر مطلب چھوٹا. اب اس کے ذریعے سے اس کے نیچے ایک پورا ٹیبل ہے وہ آپ کو یاد رہے گا, اس کے نیچے پورا ایک ٹیبل ہے وہ آپ کو یاد رہے گا, اس کے نیچے پورا ایک ٹیبل ہے وہ آپ کو یاد رہے گا, اور ان ٹیبل میں فاعل, مفعول اور اس کا ایک مین روٹ وہ سب آپ کو یاد ہو جائے گا. تو یہ کی ہے, اور میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو قرآن کریم میں بے انتہا ملیں گے سب اس طرح کے جو افعال ہے. اگر یہ قابو میں آ گیا آپ کے نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ رہے گا. ٹھیک ہے, تو آج کا سبق ہمارا ہو گیا ہے, اور کچھ اس میں بچا نہیں ہے. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آن لائن ٹیچر سے پڑھیے, اور آگے کہہ رہے ہیں ویڈیو سے پڑھائیے اور پڑھیے. بہتر یہ ہے کہ خود ٹیچر بننا ہے ٹیچر آپ لوگ کو. جی سر. محنت سے پڑھیے, محنت سے پڑھیں گی, لاسٹ میں ایگزام لیا جائے گا, اور جو اس کو اچھے سے کر دے گا, ٹریننگ کی ضرورت ہوگی ٹریننگ بھی کروا دی جائے گی, اور انشاءاللہ بیچ بھی آپ کو دیا جائے گا. اور اس کی سب سے زیادہ خوشی اگر ہوگی تو مجھے ہوگی, میری ٹیم کو ہوگی, کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس قابل بنے ہیں کہ اب وہ خود ٹیچر بن رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگ اب تجوید پڑھیے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سب میں سنوں گا کل. جی سر.